يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور مناسب ہے، جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، مربی ہے۔ ہزاروں ہزار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام کے بعد، حاضرین جمعہ، قرآن مجید کی مشہور اور معروف آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اس مناسبت سے خطبے کا جو موضوع ہے وہ بچوں کے تعلق سے ہے۔ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے اور کیوں ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کی عطا کردہ بہت ساری نعمتیں ہم اور آپ کے پاس موجود ہیں۔ بے شمار نعمتوں سے رب العالمین نے ہمیں نوازا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو آپ گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، سونا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، انگنت ساری یہ جو نعمتیں ہیں یہ اللہ رب العالمین کی عطا کردہ ہے، اور یقین جانے یہ ساری چیزیں نعمت ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز چھین لی جائے، ایک نعمت سے کسی کو محروم کر دیا جائے، تو یقیناً اس نعمت کی قدر کتنی ہوتی ہے، وہ جس انسان کے پاس وہ نعمت موجود ہے
وہ اس کے بارے میں بتا سکتا ہے کہ اس کی مٹھاس کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے۔ مثلا کسی انسان کی جو ہے نیند کو چھین لیا جائے، یہ انسان جو سوتا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر اسی ایک نعمت کو ہی چھین لیا جائے تو انسان کتنا بے چین اور اس کا جو ہے دل بے قراری میں جو ہے ملوث ہو جاتا ہے۔ سونے سے انسان کو راحت ملتی ہے، جسم کی تھکان دور ہوتی ہے اور دماغ میں ایک سکون میسر ہوتا ہے۔ اسی نعمت کو اگر چھین لیا جائے تو پھر انسان بے چینی میں ہمیشہ دکھائی دے گا۔ تو انسان کا سونا ہو یا کھانا ہو، چلنا پھرنا ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، ساری چیزیں یہ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ اگر ان نعمتوں کو ہم شمار کرنا چاہے، اللہ نے فرمایا لا تحصوها، آپ نہیں گن سکتے۔ بے شمار نعمتوں سے اللہ نے ہم انسانوں کو نوازا۔ انہی میں سے ایک نعمت کیا ہے؟ ایک نعمت ہے اولاد۔ اللہ رب العالمین کی عطا کردہ ایک بہترین نعمت یہ اولاد ہے، اور یہ اولاد جو ہے والدین کے لیے پھول کے مانند ہے۔ ان کی مثال ایک درخت کی طرح ہے کہ ایک درخت کو جب گھمایا جائے یا جس طرف اسے جھکایا جائے وہ جھک جاتا ہے، لیکن جب وہی درخت بڑا ہو جاتا ہے، پیڑ کے مانند بن جائے، تو پھر اسے گھمانا چاہے، کسی سمت جو ہے جھکانا چاہے، وہ نہیں گھوم سکتے، نہیں جھک سکتے۔ اگر زبردستی کی جائے اس پیڑ کے ساتھ تو یہ ممکن ہے کہ وہ درخت ٹوٹ جائے، لیکن جھک نہیں سکتا۔ یہی مثال ہے اولاد کی، بچوں کی، کہ اگر بچپن میں ہی ان کی صحیح تربیت کر لی جائے تو یہ جو ہے ان کی زندگی کامیاب بن سکتی ہے۔ لیکن بڑے ہونے کے بعد اگر ہم زبردستی ان کے ساتھ کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے یہ والدین کا سامنا کر لے، والدین کے سامنے جو ہے اپنا سینہ تان کر والدین کا مقابلہ کرنے لگے، انہیں جواب دینے لگے۔ تو والدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت بچپن سے ہی صحیح کریں تاکہ ان کی زندگی ایک کامیاب زندگی بن سکے۔ ایک شاعر کہتا ہے حرض علی بنیک، آپ اپنے بچوں کو تربیت دیں ان کے بچپنے میں، اس وجہ سے کہ جیسے پتھر پر لکیر کی جاتی ہے وہ لکیر مٹتی نہیں، ایسے ہی اگر بچے کو اس کے بچپنے میں صحیح تربیت دی گئی تو وہ تربیت اس کی زندگی میں جو ہے ایک کامیابی کا کردار ادا کرتی ہے، وہ بچے کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ والدین کے بہتر ہونے کی علامت ہے، والدین کے نیک ہونے کی علامت ہے کہ ان کے بچے تربیت یافتہ ہیں، ان کے بچے صحیح ہیں، یہ والدین کے نیک ہونے کی علامت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کا تاکیدی حکم دیا ہے۔ صحیح تربیت کیوں کرنی چاہیے؟ اگر ہم صحیح تربیت نہیں کرتے ہیں تو ہمارے بچے غلط راستے پر ہو سکتے ہیں، غلط راستے پر جا سکتے ہیں، ان کے دوست یار، ان کا ملنا جلنا جن لوگوں کے ساتھ ہے ان کا جو ہے وہ غلط ہو سکتے ہیں، اس لیے صحیح تربیت ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اللہ نے اہل ایمان سے خطاب کیا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہنم سے بچا لیں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو۔ اہل و عیال میں یہ اولاد بھی شامل ہے۔ اولاد کے تعلق سے خیر خواہی یہی ہونی چاہیے کہ ان کی صحیح تربیت اگر نہیں ہوئی تو یہ جہنم رسید کیے جا سکتے ہیں، اگر صحیح تربیت کر لی گئی تو جہنم سے بچا لیے جائیں گے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور اتنی خطرناک یہ جہنم ہے
وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکہ، یہ انسان اور پتھر یہ جہنم کے ایندھن ہیں، یعنی جب جب جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا جہنم اور بھڑکے گی، اس کی آگ اور جو ہے تیز ہوگی۔ وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکہ، اور اس جہنم پر رب العالمین کے مقرر کیے ہوئے کچھ فرشتے ہیں اور سخت دل ہیں، سخت مزاج ہیں۔ وہ فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ نے رحم کرنے کی صلاحیت نہیں دی۔ ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، اللہ نے انہیں عذاب پر ہی جو ہے مقرر کیا ہے کہ اس میں جو آئے گا ان پر جو ہے انہیں عذاب ہی دینا ہے۔ غلاظ شداد، سخت مزاج ہیں، وہ کبھی کسی پر رحم کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے جس عذاب پر انہیں مقرر کر رکھا ہے وہ عذاب انسان کو دے کر رہیں گے، وہ کبھی رحم نہیں کریں گے۔ اور اللہ نے فرمایا ان فرشتوں کے تعلق سے لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو انہیں حکم دیا ہے اس حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، یعنی فرشتے اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ عذاب کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ عذاب انسان کو دے کر کے رہیں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جس کام پر انہیں مامور کیا گیا وہ کام کر کے رہیں گے۔ ایسی جہنم سے ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اہل و عیال کو بھی، اولاد کو بھی بچانا ہے، اور یہ تب ہوگا جب ہم اپنے بچوں کی تربیت صحیح انداز میں کریں گے، دینی انداز میں کریں گے، اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ والدین ہی اپنے بچوں کو صحیح راستے پر بھی لاتے ہیں اور غلط راستے پر بھی لاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانی وینصرانی ویمجسانی، بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر بچے کی پیدائش ہو گئی، وہ پیدائشی طور پر مسلمان ہے۔ ما من مولود یولد علی الفطرہ، یہ فطرت کیا ہے؟ فطرت اسلام، بچہ پیدائشی طور پر جو ہے مسلمان ہے، لیکن جیسے ہی بچہ بڑا ہوتا ہے اب والدین اسے راستہ بتاتے ہیں، صحیح راستہ اگر بتا لیے گئے تو تربیت صحیح ہے، اور غلط راستے پر بھی یہ والدین ہی چلاتے ہیں۔ فَأَبَوَاهُ، اس کے والدین ہیں جو اسے یمجسانی وینصرانی، اسے نصرانی بناتے ہیں، اسے مجوسی بناتے ہیں، اسے یہودی بناتے ہیں، اور بالفاظ دیگر اسے اور بھی کسی فرقے میں جو ہے کسی غلط راستے پر لے جائیں، کسی دوسرے فرقے میں لے جائیں، یہ والدین کا اس میں کردار ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ، جو بھی راستے پر جائیں والدین کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کو صحیح تربیت دیں، بچپن سے ہی دین کی طرف لائیں اور دین کو سکھائیں تاکہ بڑے ہونے کے بعد دین کی حقیقت کو سمجھ سکیں اور صحیح راستے پر قائم رہ سکیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی، اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت صحیح نہیں کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ خیانت کی، اور خیانت پر وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وهو غاش لرعیتی الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ بہت ہی خطرناک وعید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رب العالمین جب کسی کو کسی چیز کا ذمہ دار بناتا ہے وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتا ہے، اپنی رعیت کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ، اپنی رعیت کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے۔ والدین کے لیے کیا ذمہ داری ہے کہ بچوں کی تربیت کرے، اور بچے ان کے رعایا ہیں، ان کی رعیت میں ہیں۔ اگر بچوں کو تربیت نہیں دی گئی ان کی رعیت کے ساتھ یہ دھوکہ کرنا ہے۔ اگر ایسا ہوا آپ نے فرمایا الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے ایسے ماں باپ پر یا ایسے ذمہ دار پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ حدیث کے صاف الفاظ۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ امانت داری دکھائیں، خیانت نہ کریں، ذمہ داری بخوبی نبھائیں۔
اگر ذمہ داری میں کوئی کمی رہ گئی اور ذمہ داری کلی طور پر ادا نہیں کی تو پھر یہ وعید ایسے ہی لوگوں کے لیے الا حرم اللہ علیہ الجنہ. ہم اور آپ کو سوچنا ہے کہ ہمیں جنت کا مستحق بننا ہے یا جنت سے محروم ہونا ہے. لہذا ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے اور اس کے کئی فائدے بھی ہیں. صحیح تربیت کر لے گئے تو دنیا میں تو فائدہ ہے ہی. وہ والدین کا جو ہے بھرپور خیال رکھیں گے، والدین کے حقوق کو سمجھیں گے، والدین کی بڑھاپے میں خدمت کریں گے، والدین کو کسی چیز کی تکلیف نہیں ہونے دیں گے، اور مرنے کے بعد بھی فائدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث. جب انسان مر جاتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کے سارے اعمال کا سلسلہ اب منقطع ہو جاتا ہے. انقطع عنه عمله، سارے عمل اب منقطع ہو گئے. اب کوئی نماز کا ثواب اسے نہیں ملنے والا، اس لیے کہ وہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، نہ ہی زکوٰۃ کا ثواب اس لیے کہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، نہ صدقہ و خیرات جو اس کی زندگی میں وہ کر رہا تھا اب جو ہے مرنے کے بعد وہ نہیں کر سکتا ہے. لہٰذا سارے عمل منقطع ہو گئے. اس کے مرنے کے ساتھ ساتھ اس کے عمل کا سلسلہ بھی جو ہے ختم ہو جاتا ہے. الا من ثلاث صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. تین عمل ایسے ہیں، تین کام ایسے ہیں جو اگر ہم اپنی زندگی میں کر لے گئے مرنے کے بعد بھی فائدہ ہے. مرنے کے بعد بھی ان عملوں کا، ان کاموں کا ہمیں اجر و ثواب دیا جاتا رہے گا. صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، ایسا کوئی کام کر دیا جائے جس سے لوگ ہمیشہ فائدہ اٹھاتے ہوں، ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ چیز جو ہے لوگوں کے کام آ رہی ہو. اور اس کی کئی مثالیں جو ہے بیان کی جا سکتی ہے. مثلا کسی جگہ پر پانی کی ضرورت ہے، وہاں پر پانی کا نل لگا دیا گیا ہے، لوگ آنے جانے والے اس پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جب تک فائدہ اٹھائیں گے گرچہ اس نل کو لگانے والا دنیا سے رخصت ہو گیا لیکن اس کا ثواب اس کو ملتا ہے. ایسے ہی مسجد بنانے والا شخص اگر کوئی مسجد بناتا ہے، مسجد میں حصہ لیتا ہے اور اس مسجد میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، جب تک لوگ نماز پڑھیں گے اس مسجد کا جو ہے اس کو ثواب ملتا رہے گا. یہ اس طرح کا صدقہ جاریہ ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. وہ کام ہمیں اپنی زندگی میں کر لینا چاہیے. ایک نہ ایک کام ایسا کر لینا چاہیے جو مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہو. دوسرا عمل آپ نے فرمایا او علم ينتفع به. آپ نے کوئی علم حاصل کیا، علم دین او علم ينتفع به، علم آپ نے حاصل کیا، لوگوں تک پہنچایا، لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، آپ کو اس کا فائدہ ملے گا. چاہے علم تھوڑا سا ہو، ایسا نہیں کہ آپ کے پاس علم کا سمندر ہو تب جا کر کے آپ لوگوں تک علم پہنچائے. تھوڑا سا بھی اگر آپ کے پاس علم ہے، دین کا کوئی مسئلہ آپ جانتے ہیں، لوگوں تک پہنچا دے، کسی کی اصلاح کر دے. اگر اس کی اصلاح ہو جائے، وہ صحیح دین پر عمل کر لے جائے، جب تک وہ عمل کرے گا اس کا فائدہ جو ہے اس کو پہنچتا رہے گا. اس دنیا سے وہ رخصت ہو جائے گا پھر بھی اسے جو ہے اجر و ثواب ملتا رہے گا. تو اس کی طرف بھی ہم اور آپ کی توجہ ہونی چاہیے. او علم ينتفع به، علم حاصل کریں، لوگوں تک پہنچائے، جہاں برائی دیکھے برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں، لوگ بھلائی کی طرف نہ ہو، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلایا جائے، لوگ جو ہے غلط عقیدے پر ہو ان کے عقیدے کی درستگی کی جو ہے فکر کی جائے. یہ اس طرح کے کام جو ہمیں مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتے ہیں. اور تیسرا او ولد صالح يدعو له، جو آج کے خطبے کے تعلق سے ہے کہ نیک اولاد. اگر ہم نے اپنی اولاد کو نیک بنایا، اولاد ہماری نیک ہے، ہمارے مرنے کے بعد بھی فائدہ دے گی. کس طرح سے فائدہ دے گی؟ صراط مستقیم پر ہم نے اس کی تربیت کی ہے، ہمارے مرنے کے بعد وہ بچے، ہماری اولاد ہمارے حق میں دعا کریں گے، ہمارے حق میں دعا کریں گے. اور حدیث میں آتا ہے
لمبی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ رب العالمین اس کے سامنے بہت زیادہ انعامات رکھے گا، اجر و ثواب اس کے سامنے رکھے گا۔ وہ بندہ پوچھے گا اے اللہ میں نے یہ کام تو کیے نہیں، اس کام کا ثواب اور اس کا اجر مجھے کیسے دیا جا رہا ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ تیری اولاد کی دعا کا نتیجہ ہے، تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی جس کی وجہ سے آج اتنے زیادہ اجر و ثواب تجھے دیے جا رہے ہیں، اتنے انعامات سے تجھے نوازا جا رہا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے بچوں کی تربیت صحیح کریں گے، بچوں کو نیک بنائیں گے، ہمارے مرنے کے بعد بھی فائدہ ہے۔ بصورت دیگر بہت سے ماں باپ ایسے ہیں جو اولاد کو ایسے ہی چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، مرنے کے بعد ان کے لیے کبھی دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے، اولاد کبھی دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتی۔ یہ اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے، اس لیے کہ انہیں دین سکھایا ہی نہیں گیا۔ دعا کیسے مانگی جائے، دعا کے آداب کیا ہے، یہ اولاد جانتی ہی نہیں، ماں باپ نے کبھی سکھایا ہی نہیں۔ دعا کی فضیلت کیا ہے، اس کے علم سے محروم ہیں، لہذا ایسی اولاد ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتی۔ اس لیے اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، زندگی ابھی موجود ہے ہمارے پاس، تو پھر ہم اپنی زندگی میں ان کاموں کو انجام دے لے جائیں، ان کاموں کو کریں تاکہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ہمیں اس کا اجر و ثواب ملتا رہے۔ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک آسان سا طریقہ، جب کسی کی شادی ہوتی ہے، جوڑا جب بنتا ہے، اسی وقت سے ہم اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے، یا شادی کرنے والے کو یہ سوچنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اب جو ہمارا بچہ ہوگا ہم اس کی تربیت کیسے کریں گے۔ علماء کرام نے اس کی ایک بہترین ترتیب بنائی ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو اسی وقت سے والدین کو بچے کی تربیت کی فکر کرنی چاہیے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو، ابھی دنیا میں نہیں آیا ہے، اسی وقت سے فکر کرنی چاہیے کہ اس بچے کو ہم نیک بنانے کی کوشش کریں گے۔ آپ دیکھیں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے قرآن مجید کے اندر 3 پارے میں۔ ابھی ان کی پیدائش نہیں ہوئی، حضرت مریم کی پیدائش نہیں ہوئی، لیکن ان کی والدہ نے پیٹ میں بچہ تھا اسی وقت سے اللہ سے دعا کی، اور قرآن مجید کے اندر موجود ہے وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے، اس بچے کو اور اس کی ذریت کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ معلوم یہ ہوا کہ بچہ پیٹ میں ہے، اسی وقت سے بچے کو نیک بنانے کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا جو بچہ ہونے والا ہے اسے نیک بنائے، اسے صالح بنائے، اسے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اس طرح کی دعا اسی وقت سے شروع ہو جانی چاہیے۔ اور تربیت کا ایک اور نقطہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی وہ یہ ہے کہ جب شوہر بیوی کے پاس جائے تو دعا ضرور پڑھ لینی چاہیے، بغیر دعا کے نہیں جانا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر دعا نہیں پڑھی گئی تو ممکن ہے اس میں کچھ شرارت رہ جائے، اس لیے کہ شیطان شرکت کرتا ہے، تو دعا کا اہتمام ضروری ہے۔ یہ بھی تربیت میں شامل ہے، یہ بھی تربیت میں شامل ہے کہ بیوی کے پاس جانے سے پہلے دعا ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ اگر دعا پڑھے بغیر چلے گئے تو پھر اس بچے میں شرارت رہ سکتی ہے۔ دعا بھی تربیت کا حصہ ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اسے نہیں بھولنا چاہیے۔ اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو تو تربیت کا ایک طریقہ یہ ہے، بچے کا اسلامی نام رکھا جائے، صحابہ کرام پر نام رکھا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام بتائے ہیں ان ناموں پر نام رکھے جائے، یا جو نیک لوگ گزرے ہیں اسلاف ان کے ناموں پر نام رکھے جائیں۔ نام کا بھی اثر ہوتا ہے، نام کا بھی بچے پر اثر ہوتا ہے۔ اگر بچے کے نام نیک لوگوں کے ناموں پر نام رکھا گیا
تو بچہ ایسا ہی بننے کی کوشش کرے گا. لیکن نام اگر رکھے گئے، ماڈل نام رکھے گئے، یا موجودہ دور میں جو مشہور شخصیت ہو ان کے ناموں پر نام رکھے گئے، جو شیطانی راستے پر ہو ان کے ناموں پر نام رکھے گئے، تو بچہ ایسا ہی بننے کی کوشش کرے گا. لہٰذا بچوں کے نام بھی نیک نام ہونے چاہیے، صحابہ اکرام کے ناموں پر نام ہونے چاہیے اور اسلامی نام ہونے چاہیے، تاکہ نام کا بھی اس کی زندگی پر اثر رہے. پھر ایسے ہی اگر اللہ نے وسعت دی ہے، بچہ پیدا ہو تو اس کا عقیقہ کیا جائے، اور جو شریعت کے طریقے ہیں، شریعت نے جو طریقے بتائے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے سارے اصول کو اپنایا جائے. کوئی غلط ریت رواج نہ ہو کہ بچہ پیدا ہو تو بہت سے خاندان میں، بہت سے معاشرے میں غلط رسم و رواج بھی چلی آ رہی ہے کہ بچہ 7 دن کا ہوتا ہے، 6 دن کا ہوتا ہے تو یہ رواج ہے، وہ رواج ہے، فلانا رواج ہے. بہت سارے رواج معاشرے کے اندر دیکھے جاتے ہیں. جو شریعت نے ہمیں بتائے ہیں اسی دائرے میں رہتے ہوئے بچے کی تربیت کرنا ہے. 3 سال تک بچے کا اچھے انداز میں اس کی تربیت کرنا ہے. اس کے بعد جب بچہ 4 سال کا ہو جائے تو پھر اب ماں باپ کو ہر چیز کا لحاظ رکھنا ہے. بچہ جب 4 سال کا ہو جاتا ہے تو والدین کو بچے کے سامنے کپڑے بھی نہیں بدلنا ہے. یہ بھی ایک بات کا خیال رکھیں. یہ تربیت کا ایک طریقہ ہے کہ بچہ جب 4 سال کا ہو جاتا ہے بہت سی باتیں سمجھنے لگتا ہے، بولنے لگتا ہے، اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ جو بولتے ہیں بچہ اسے نوٹ کرتا ہے، اسے پوری طرح سے سنتا ہے اور اسے بولنے کی کوشش کرتا ہے. بچہ بولتا ہے، ماں باپ اگر زبان سے گالی بولتے ہیں بچہ اس گالی کو یاد کرتا ہے اور وہی گالی بولنے کی کوشش کرتا ہے. کہ باپ کو غصہ آیا، باپ نے گالی اپنی زبان سے ادا کر دی. اب وہی چیز اگر بچے کو غصہ آئے گا تو بچہ بھی اسی طریقے پر ہوگا کہ میرے باپ نے فلاں گالی دی تھی، وہ بھی اپنی زبان سے گالی دے گا. 4 سال کے بعد ماں باپ کو بچوں کا پوری طرح سے خیال رکھنا ہے کہ ان کی تربیت یہ ہے، ان کے سامنے نہ کپڑے بدلے جائیں، نہ بدزبانی کی جائے، نہ گالی کہی جائے، اور نہ ہی اپنی بیوی کے ساتھ بدتمیزی کی جائے بچے کے سامنے. جب 4 سال کا ہو جائے تو ان باتوں کا خیال رکھا جائے. کہاں تک؟ 10 سال کی عمر تک. یہ ایک طریقہ ہے 10 سال کی عمر تک. اور اسی درمیان جب بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے اسے نماز کی طرف بلایا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو آپ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیں، نماز کے لیے مسجد کی طرف لے آئیں. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین. آپ نے فرمایا جب بچہ 10 سال کا ہو جائے، نماز اگر چھوڑتا ہے تو نماز چھوڑنے پر اسے مارا جائے. مارنے کی اجازت ہے 10 سال کی عمر تک. اور جب 10 سال کا ہو جائے تو پھر اس کا بستر بھی الگ کر دیا جائے. اگر وہ اپنی بہن کے ساتھ سوتا تھا بچپن سے، 10 سال کی عمر جب ہو جائے اسے بستر سے الگ کر دیا جائے. والدہ کے ساتھ سوتا تھا بچپن سے، 10 سال کی عمر ہو جائے تو اس کو الگ کر دیا جائے. یہ طریقہ ہے تربیت کا. اس کا ایک بستر الگ ہونا چاہیے. نہ تو وہ والدہ کے ساتھ سوئے گا نہ اپنی بہن کے ساتھ سوئے گا، اس کا بستر الگ ہونا چاہیے. یہ تربیت. اور 10 سال کی عمر کے بعد اب بچہ اس کی عقل آسمان کو چھونے لگتی ہے، اس کی عقل اور بڑھ جاتی ہے. 10 سال کے بعد سے لے کر 18 سال کی عمر تک یا پھر 20 سال کی عمر تک والدین کو اب پہلے سے زیادہ بچوں کا لحاظ رکھنا ہے اور بچوں کی طرف توجہ دینا ہے کہ بچہ اب جوان ہونے والا ہے. اس کے دوست یار کیسے ہیں، یہ کس کے ساتھ ملتا ہے، ہمارا بچہ کہاں جاتا ہے اور گھر کب آتا ہے، گھر سے کب نکلتا ہے، کس سے ملتا ہے. ان ساری چیزوں کا خیال رکھا جائے، اس لیے کہ اب بچہ وہ چیزیں دیکھنے والا ہے جو ابھی تک 10 سال کی عمر تک ان چیزوں کو اس نے نہیں دیکھا تھا. اب دنیا اس کے سامنے کھلنے والی ہے. 10 سال کے بعد بچوں کا پوری طرح سے خیال رکھا جائے، اس کے دوست یار کا بھی خیال رکھا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوست ہو
تو بہتر ہو، نیک ہو اور برے دوستوں سے بچا جائے۔ والدین کو چاہیے کہ اگر بچے کے دوست یار، دوست و احباب غلط ہیں، برے ہیں، ان کا ساتھ چھڑایا جائے اور نیک لوگوں کی تربیت کی تاکید کی جائے اور ان کی صحبت میں رہنے کا حکم دیا جائے، یہ تعلیم دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر، نیک ساتھی کی مثال، اچھے اور برے دوست کی مثال خوشبو والے اور بھٹی پھونکنے والے کی طرح ہے کہ ایک انسان جب عطر بیچتا ہے تو اس کے پاس کوئی آتا ہے، یا آپ جو ہے عطر کی دکان پر جاتے ہیں، یا تو آپ عطر جو ہے اس سے خرید لیں گے، یا تو آپ کو وہ کچھ عطر لگا دے گا تاکہ آپ اس سے خوشبو جو ہے سونگے، اس سے کچھ فائدہ اٹھائیں، یا پھر نہ آپ نے خریدا نہ اس نے آپ کو دیا، کم از کم وہاں رہنے سے آپ بہترین خوشبو تو حاصل کر رہے ہیں، الگ سے الگ بہتر سے بہتر خوشبو جو ہے آپ کو مل رہی ہے۔ یہی مثال نیک دوست کی ہے، نیک شخص کی، کہ اگر ہم نیک شخص کے ساتھ رہتے، ہمارے دوست یار اچھے ہیں، صالح ہیں، دوستی یاری صالحیت والی ہے، تو پھر ہماری جو ہے دوستی کامیاب ہے، اور ہم اس کی جو ہے جو اس کے اندر صالحیت ہے وہ بھی ہو سکتا ہے اس کے دوست کے اندر آ جائے۔ اس لیے دوست جو ہے نیک ہونے چاہیے، اور اگر برے دوست ہیں ونافخ الکیر، بھٹی پھونکنے والے کی طرح، یعنی ایک انسان بھٹی کو پھونکتا ہے، اس کے پاس اگر کوئی جاتا ہے، اس کے پاس کھڑا رہتا ہے، یا تو اس کے کپڑے جلا دے گا، یا پھر وہاں کھڑے رہنے کی وجہ سے بدبو آئے گی، لیکن فائدہ نہیں ہوگا، وہاں انسان کے دماغ کو سکون نہیں ملے گا۔ اس لیے برا انسان اگر ہے تو بالکل اس کی طرح کہ اگر اس کے ساتھ رہا جائے تو وہ نماز سے بھی دور ہے، بہتر کلام سے بھی دور ہے، اس کی زبان جو ہے بری زبان چلتی ہے، گالی گلوچ ہے، یہ برا انسان ہے۔ اگر ایسے دوست یار ہم اور آپ کے ہیں تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، دوست نیک ہونے چاہیے تاکہ ہماری زندگی نیک بن سکے اور بہتر زندگی بن سکے۔ یہ والدین کی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو اپنے بچوں کی طرف توجہ دیں اور بچوں کا خیال رکھیں، دینی تربیت دیں تاکہ وہ ہماری زندگی میں بھی ہمیں کام آ سکے، ہمیں فائدہ ہو سکے، اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں پوری طرح سے فائدہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم نے جو بھی باتیں آج کے اس خطبہ جمعہ میں سنی ہے، رب العالمین ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ جو ہم میں سے پریشان حال ہے، مجبور ہے، مقروض ہے، رب العالمین ان کی تمام طرح کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد